ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وہو الذی، اور وہی ہے کہ جس نے انزل اتارا من السماء، آسمان سے مان پانی، فاخرجنا بہ، پھر ہم نے نکالا اس کے ساتھ نبات کل شیء، ہر چیز کی انگوری کو، فاخرجنا منہ، تو پھر ہم نے نکالا اس سے خاضرن، سبز کھیتی، نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے حبا متراکبا، دانے تہ بتہ چڑھے ہوئے، ومن النخل، اور کھجور کے درختوں سے، من طلعہا، اس کے گھابوں سے، قنوان، خوشے ہیں، دانیۃ، قریب جھکے ہوئے، وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات، والزیتون، زیتون، والرمان، اور انار کے، مشتبہن، ملتے جلتے، وغیر متشابہن، اور نہ ملنے جلنے والے، انظروا، دیکھیے، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم، یقیناً اس میں ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کو بیان کیا ہے، اور یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پچھلی آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، کس وجہ سے کہ اس علاقے میں بہت زیادہ شرک ہو رہا تھا، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس میں اصنام پرستی بھی تھی، یعنی بت پرستی، سورج کی پرستش، اور اسی طرح آگ کی پرستش ہو رہی تھی، چاند ستاروں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام انسان کے سامنے بیان کر دیا کہ اس نظام میں کسی کو کوئی دخل حاصل ہے یا کوئی اختیار رکھتا ہے تو بتاؤ، اس نظام پر کوئی کنٹرول میرے علاوہ کرنے والا ہے تو چلو اس کے سامنے جھک جاؤ، یہ میرا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی کے مطابق تم زندگی بسر کرتے ہو۔ تو جب اس نظام پر کسی کا کنٹرول تمہارے جو الہ اور معبود اللہ کو چھوڑ کر تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کا نہیں ہے، تو پھر اس ذات کے سامنے جھک جاؤ کہ جس نے ان سب کو بنایا ہے اور تمہیں بھی بنایا ہے، اور پھر عبادت کا مستحق وہی ٹھہرتا ہے۔ یہی باتیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب پانی دیکھیے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حیات منسلک کر دی ہے، ہر طرح کی حیات۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنا دیا۔ تو پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ذریعہ سے حیات کی بقا رکھ دی ہے۔ تو یہ ترتیب دینے والا نظام اور اس نظام میں پانی کی اہمیت برقرار رکھنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ انسان پانی سے کیا بنا سکتا ہے؟ انسان پانی اپنے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سے آگے مخلوق اور مخلوق کا دار و مدار وہ تو اللہ نے نظام بنایا ہے نا، اور اس کے مطابق وہ چلایا جا رہا ہے۔
تو اس ایک چیز پہ انسان غور و فکر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا اختیار اور اقتدار اور اس کا غلبہ وہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ انسان جو دیکھتا ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے لیکن اسے دھیان نہیں ہے، اسے توجہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، انسان دیکھ بھی رہا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کروانا چاہتا ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، اس لیے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آگے پھر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تمہاری زندگی کا دار و مدار بھی پانی پر ہے، اور یہ جو نباتات اور آپ غلہ جات، میوہ جات، یہ سب کچھ اناج آپ کو پانی کی بدولت سے ہم دے رہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعہ سے ہر چیز کی انگوری۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین سے اگر پانی خشک ہو جائے، ساری نمی ختم ہو جائے تو وہ زمین کوئی شے اگانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو پھر اس پانی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دیکھے ہریالی ہے، انسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے پانی کی بدولت، وہ اس پانی کے رنگ دیکھ لیں اور اس کا نظارہ آپ کریں اور اس میں جو اللہ نے خوبصورتی رکھ دی ہے وہ دیکھیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس پانی کی بدولت دنیا کے اندر رونق ہے۔ ہمارے جسم میں بھی پانی ہے اور ہر عضو کے اندر پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی انسان کی زندگی منسلک کر دی ہے۔ آنکھ کا سننا، کان کا سننا، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، دل کا دھڑکنا، دماغ کا ورک کرنا، ٹانگوں کا، یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ پانی کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک کرشمہ ہمیں دکھا دیا ہے کہ تم ذرا اس میں غور و فکر تو کرو۔ تو فرمایا کہ یہ پانی ہے اور پھر اس پانی کو آپ پہنچاتے ہیں اور پھر اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہر طرح کے پھل، ہر طرح کا اناج، اور پھر آپ یہ کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبات کل شیء، ہر طرح کی ہر شے کی انگوری وہ پانی کے ذریعہ سے آتی ہے۔ اور پھر انگوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بیج ہوتا ہے پانی کے ذریعہ سے پروان چڑھتا ہے اور پھر اس کو فرق کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم توڑتے ہیں، یعنی نظام اللہ نے بنایا نا، اس کے تحت یہ ورک کر رہا۔ پھر اس میں سے ایک کمپن نکلتی ہے اور وہ کتنی کمزور ہوتی ہے، اسے آپ ہاتھ سے مسل سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا اور اچھا درخت بن جاتا ہے، بہت قیمتی پودا بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیے۔ تو پھر آپ آگے دیکھیے، یہ جب پروان چڑھتا ہے تو انگوری آتی ہے، ہمیں انگوری کا بھی انتظار ہوتا ہے کہ اس درخت کو پھل لگ رہا ہے یا نہیں، تو وہ انگوری کے ذریعہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اب یہ درخت پھلدار ہوگا۔ اور ان دنوں میں اگر بہت زیادہ ہوا آئے، تیز ہوا آئے، تو وہ انگوری جھڑ جاتی ہے، تو اس پھل سے بھی انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے اس درخت کو بڑا کیا، اس پہ محنت کی، نظام تو اللہ تعالیٰ نے چلایا نا، اس کے ساتھ یہ پروان چڑھ رہا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ تو وہ انگوری بھی نہایت نازک ہوتی ہے، زیادہ تیز ہوا چلے تو وہ بھی جھڑ جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس انگوری سے ہم ایک گھابا تیار کرتے ہیں۔ خوشے کی جو پہلی شکل ہوتی ہے وہ گھابا ہوتا ہے، اور وہ جب پک جاتا ہے تو اس کے بعد پھر خوشہ تیار ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ پھر پھل جڑے ہوتے ہیں اور وہ دانے وہ بنتے ہیں۔ تو تہ بتہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہے۔ دیکھیں کہ ہر پودے میں، ہر سٹے میں اور ہر درخت میں وہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنا دی کہ اس کا پھل کیسے تیار ہو رہا۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ جو بہت بڑے پھل ہیں ان کی بیلیں ہیں اور وہ زمین پہ پڑے ہی پروان چڑھ رہے، اور جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے بڑے بڑے پودے لگا دیے اور وہ اوپر جا کر پک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ترتیب کے ساتھ کام ہو رہا، یہ ایسے نہیں، اچانک نہیں یہ کام، یہ ایک اللہ نے نظام بنایا ہے، اس کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کے خوشے بنتے ہیں، اور خوشے جو ہیں وہ آپ کی دسترس میں ہوتے ہیں، بڑے قریب ہوتے ہیں، پھر آپ پھل اتارتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ درخت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان پر جو پھل لگا ہوتا ہے ان کا ذائقہ وہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور پھر ہر علاقے کے اعتبار سے تاثیر اور ذائقہ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آم کا درخت ہے، تو آم تو جن علاقوں میں ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ کاشت کرتے ہیں، لیکن ہر علاقے کے اعتبار سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کھجور دیکھ لے، کھجور کی سینکڑوں قسمیں ہیں، لیکن کس علاقے میں ذائقے دار کھجور ہوتی ہے وہ علاقہ اپنی حیثیت منوائے گا کہ اس علاقے کی کھجور بہت مزیدار ہوتی ہے۔ مدینہ کی کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پھر ادھر سینکڑوں کے لحاظ سے کھجور کی اقسام موجود ہے، اور ہر ایک کے ذائقے میں پھر تبدیلی ہے۔ درخت ایک جیسا ہوتا ہے لیکن آگے اقسام چینج ہو جاتی ہے، اور ہر کھجور کا اپنا ذائقہ، اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے پھل یہ کس لیے بنائے؟ انسان کے لیے بنائے۔ آگے انسان ان میں جا کے رد و بدل کرتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ ہمیں خالص دی جا رہی ہے، تو اس نظام میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جو آپ بیج بوئیں گے اس کے مطابق ہی آپ کو پھل ملے گا، جیسی اس پہ محنت ہوگی اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ پھل دے دے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح انگور کے درخت دیکھ لیجئے، زیتون کے درخت ہیں اور انار کے درخت ہیں۔ تو فرمایا کہ مشتبہن وغیرہ متشابہن، باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملنے جلنے والے بھی۔ ذائقے میں بسا اوقات ظاہری طور پر ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہے۔ تو فرمایا کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اس پورے نظام کو آپ دیکھیں سب درختوں کی طرف، ان کا پروان چڑھنا اور ان کا پھل لانا اور ان کا پکنا، اللہ کی بہت سی نشانیاں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ ایسا نظام ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، لیکن ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف و مشغول ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چلو زمین کی طرف دیکھ لیا کرو، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا کرو، جو تمہارے اوپر ایک نظام چل رہا ہے۔ انسان نے اپنے ہاتھوں سے جو نظام بنایا ہے بس اسی کو ہی دیکھ رہا ہے اور اسی کو پسند کر رہا ہے، اور اس تک پہنچنے کی رسائی
دسترس اور محنت کرتا ہے، جو اللہ نے اس کے سامنے رکھ دیا دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ میں ہوں جو سارے نظام پر کنٹرول کر رہا، اور جو بندہ سوچتا ہے نا تو اسے بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ آپ جو پرانے شعراء ہیں پنجابی، ان کو پڑھیں تو ان کی شاعری میں یہ درختوں کے متعلق، کھیتوں کے متعلق، جانوروں کے متعلق انہوں نے بڑی معرفت کی باتیں کی ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا اختیار اور اس کا خالق ہونا وہ بتایا ہے۔ تو ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے اختیار اور اپنی ذات کی معرفت کے متعلق نشانیاں وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں نا، واقعتاً جو چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح زندگی مل جائے، صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ مل جائے، تو ان کے لیے تو بہت نشانیاں ہیں، اور جنہوں نے کرنا ہی انکار ہے، پہلے سے ہی انہوں نے یہ نیت بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس طرف نہیں توجہ دیں گے، جو رسول کی طرف سے بات آئے گی اس کا انکار کریں گے، جو اللہ کی طرف سے بات آئے گی اس کا انکار کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے تو نبی بھی معجزات لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی راہنمائی یا ہدایت نہیں دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔